السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا تازہ عنوان ہے خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 برس میں اترا، اور قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 رکوع نمبر 23۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینہ میں اترا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر آیت نمبر 1۔ ترجمہ: ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا۔ یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جواب: تینوں باتیں صحیح ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول 2 ہیں۔ اول یہ کہ پہلے تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ دوسرا نزول یہ کہ وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اترا۔ پس قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی ایک رات میں جو شب قدر تھی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا، اور 23 برس میں نازل ہونے سے دوسرا نزول مراد ہے کہ آسمان دنیا سے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ بس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں بلکہ تینوں صحیح ہیں۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ جواب: مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام حرا ہے۔ اس میں ایک غار تھا۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور کئی روز تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو مکان پر تشریف لا کر پھر کئی روز کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو کر آپ سے فرمایا کہ اقرأ۔ یہ لفظ سورہ علق کا پہلا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پڑھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھ دیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لیں۔ پس یہ آیتیں قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ سوال: اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا سورہ علق کی ان ابتدائی آیتوں سے ہوئی ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا، مگر جب کوئی صورت اترتی تھی تو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو، اور جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ پس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے موافق قائم ہوئی ہے۔ سوال: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے تھی یا خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے؟ جواب: سورتوں کی تعداد اور ان کی ابتدا اور انتہا، اور ہر سورت کی آیتوں کی تعداد اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا، اور اسی طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی۔
سوال: قرآن مجید کو اترے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اس بات کی کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم چند آسان دلیلیں بیان کیے دیتے ہیں۔ پہلی دلیل: قرآن مجید کا متواتر ہونا، یعنی تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک نقل ہوتے چلا آنا۔ جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے اس کا ثبوت یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی طرح شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سوال: متواتر اور تواتر کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جس بات کی نقل کرنے والے اس کثرت سے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو، اس بات کو متواتر کہتے ہیں، اور اس بات کے اس طرح نقل ہوتے ہوئے چلے آنے کو تواتر کہتے ہیں۔ بس قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس قدر کثرت سے لوگ نقل کرتے ہوئے اور پڑھتے پڑھاتے ہوئے چلے آتے ہیں کہ ادنیٰ عقل والا آدمی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اتنے آدمی سب کے سب جھوٹ بولتے ہوں۔ سوال: دوسری دلیل: حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کے حافظ ہوتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے لاکھوں بچے، جوان، بوڑھے ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور جس کتاب کے نزول کے وقت سے آج تک اتنے حافظ موجود رہے ہوں اور انہوں نے اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کی ہو، اس کے محفوظ اور اصلی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل: خود قرآن مجید میں حضرت رب العزت نے فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9۔ ترجمہ: ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پس جب کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، تو ضروری طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن مجید بعین ہی وہی قرآن مجید ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا، پس وہ آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ چوتھی دلیل: قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت جو دعویٰ کیا تھا کہ اس جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا، یہ دعویٰ آج تک اس قرآن مجید کے متعلق صحیح رہا، کیونکہ جو قرآن مجید آج موجود ہے اس کا مثل نہ کوئی شخص بنا سکا، نہ بنانے کا دعویٰ کیا، نہ بنا سکتا ہے، نہ بنا سکے گا۔ بس یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔